السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل خزانہ ایمان کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آج ہم نے ننگا لباس پہنا دیا، 20 سال گزرنے کے بعد جب یہی لباس پہن کر تیرے میرے سامنے آئے گی تو بڑے بڑے خاندانوں کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ آج ہماری بچی دوپٹے کے کلچر پہ کیوں نہیں آتی؟ اس نے دادی کا سر ننگا دیکھا، نانی کا سر ننگا دیکھا، پھوپھی کا سر ننگا دیکھا، مامی خالہ کا بھابھی کا سر ننگا دیکھا۔ جس نے گھر کے اندر 10 عورتوں کا سر ننگا دیکھا، بتاؤ اسے دوپٹہ کہاں پسند آئے گا؟ فانی دادے کو جس نے بستر مرگ پر اللہ اکبر ہسپتال کے بیڈ پر داڑھی کٹواتے دیکھا، اس کا نواسا، اس کا پوتا جوانی کے اندر اس داڑھی کی بہاروں کو چہرے پہ کیسے سجائے گا؟ جمعے کے دن اماں 100 روپے دیتی ہے، کہتی ناشتہ بعد میں دوں گی، بعد میں نہا کے آنا، کپڑے اس کے لیے بعد میں کروں گی، کپڑے پہلے بناؤں گی، پہلے شکل صحیح کرا کے آ، تیری دیکھ داڑھی کتنی بڑی ہوئی، بال تیرے کتنے بڑے ہوئے ہیں، تو انسان نہیں لگ رہا، تو جانور لگ رہا ہے۔ جب نبی کی سنت چہرے پر ابھرنے لگے، وہ مائیں جن کے حضور کے صدقے سے اللہ نے جن کی گود کو آباد کیا، وہ مائیں داڑھی پر انگلی اٹھانے لگ جائیں، بتاؤ اس گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کیسے آئے گا؟ پہلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا کرتا تھا حالت کفر کی وجہ سے، کفر پہ ہر درمی کی وجہ سے۔ اس قوم پر جو خدا کا عذاب آ رہا ہے کفر کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی توہین کی وجہ سے آ رہا ہے۔ قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم شعیب تباہ ہوئی، قوم صالح تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی شرک و بدعت کی شرک کی وجہ سے، لیکن یہ قوم تباہ ہو رہی ہے چوری اور سینہ زوری کرنے کی وجہ سے۔ یقین جانو تھوڑا سا آسمان سے پانی برسنے لگ جائے، ملک والوں تمہارے چوک تمہارے روڈ پہ گارا ہو جائے، آندھی چلنے لگ جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، گیس کی بندش ہو جائے، پانی کی کمی آ جائے، یا آسمان سے بارش نہ ہو، گرمی تیز ہو جائے، سردی ہو جائے، لو پڑنے لگ جائے، میرے عزیزو دودھ پڑنے لگ جائے، ہر دکاندار ہر مکان والا کہہ رہا پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، مالک کائنات فرماتا اپنا منہ بند کر لے، خبردار ہو جا، اگر میں تجھے گناہ کی سزا دینے پر آ گیا تو مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے دنیا میں سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ پچھلی قوموں کو میں نے ایک گناہ گنایا تھا، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے، کبھی زمین کو آرڈر دیا اس نے اپنے اندر کو دھسا لیا، آسمان کو آرڈر دیا آسمان سے پتھر برسنے لگ گئے، کبھی میں نے پانی کو آرڈر دیا ریلے کے ریلے بہا کے لے گئے۔ یہ تو احسان مال کالی کملی والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولاد کے لیے اتنا ماں باپ نہ تڑپے جتنا آپ کے لیے میرے لیے کالی کملی والا راتوں کو رو رو کے چلا گیا ہے۔ سکی بیوی پاس بیٹھی ہے، نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے، سکی بیٹی پاس بیٹھی ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، دوسرے کو گلے مل کے زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کی دیوار کے اس طرف کھڑے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کھڑے ہیں، دونوں اشارے میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بلال، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں بلال، بلال کہہ رہے ہیں جی ابو ہریرہ، اگر کالی کملی والے کو کچھ ہو گیا بتاتے ہیں میرا کیا بنے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کا، آپ کے وصال کا، آپ کی وفات کا جب اعلان ہوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں رحمت عالم نے جب اپنی آنکھوں مبارک کو بند کیا، اما جان نے گود سے آپ کا سر اتارا، چرپائی کی باہی پر سر رکھا اور روتے روتے حجرے کے پاس چلی گئی، ہلکا سا پردہ ہٹایا، بلال جی میری ماں حکم اور میں ممبر پر جا کر اعلان کر دے آج کملی والا دنیا سے چلا گیا، نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ یہی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی گئی، آسمان کے فرشتوں کے رونے کی آواز سنی گئی، اسرائیل علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی گئی۔ پوچھا جبرائیل بتا تیرا آنسو کیوں نکلا؟ فرمایا او لوگو جب تک نبی کا وجود دھرتی پہ تھا مجھے بھی زمین پہ آنے جانے کی اجازت تھی، آج کملی والا اللہ کے پاس پہنچ کے آنکھیں مبارک بند ہو گئی، آج جبرائیل کا بھی زمین پر آنا بند ہو گیا ہے۔
انسان تو دور کی بات ہے، سیدہ فاطمہ کا رونا تو اپنی جگہ، حضرت عائشہ کا رونا تو اپنی جگہ، سیدہ حفصہ کا رونا تو اپنی جگہ، جویریہ کا رونا اپنی جگہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رونا اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، جس قصبہ سواری پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 10 11 3 دن حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ اونٹنی کسی کے قابو میں نہ آتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ حجرے مبارک کے پاس آتی، پردے کے پاس کھڑی ہو کر اپنی آواز نکالتی، اس کی آواز میں سوچ تھا، اس کی آواز میں درد تھا، جیسے آواز نکالتی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ پھر مسجد نبوی کے دروازے پر جاتی، اپنا سر اپنی گردن اندر ڈال کر منبر محراب کو دیکھتی۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے کبھی عمر کی طرف دیکھتی، کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی بلال کی طرف دیکھتی۔ اس کے اسرار بتا رہے تھے، یہ پوچھ رہی تھی بلال بتا کملی والا کہاں چلا گیا ہے؟ جانوروں کو درد ہوا، بلبلوں کو درد ہوا، چوپاہوں کو درد ہوا، پرندوں کو درد ہوا، انسانوں کو درد ہوا، پہاڑوں کو درد ہوا۔ یہ کیسا حضرت انسان ہے، اللہ اکبر، جس سے ملاقات کی کتنی دعائیں کر کے گئے، آج تک آپ کو مجھے حضور کے آنے جانے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دریائے کرم جوش میں آیا، مسکرا کے فرمایا یا اللہ کیا پتا میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام تڑپ گئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے حضور کے قریب ہو گئے، ڈر کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہ رہی، لیکن میرے عزیزوں کچھ آگے بڑھے، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مراد نہ سمجھے، آپ کا پیغام نہ سمجھے، چاہنے والوں سے کیا مراد ہے؟ ابو بکر کا گھرانہ، عمر کا گھرانہ، صحابہ کا گھرانہ جو مکے میں رہ گئے ان کا گھرانہ، جو دنیا سے کلمے کی تلاوت دیتے دیتے چلے گئے، وہ جانے والے۔ سنو سنو ملک بال کے غیور مسلمانوں، ماں اتنی پیار نہیں کرتی، ابا اتنا پیار نہیں کرتا، حتیٰ کہ بیوی کے پیار میں کمی آ گئی، آمنہ کے لال کے پیار میں کمی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تم نے تو میرا کلمہ پڑھا، تم نے تو قرآن اترتے دیکھا، تم نے تو وحی کو نزول دیکھا، تم نے تو جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا، تم نے تو قرآن کی صورتوں کو میرے پر اترتے دیکھا، تم نے نبوت کا چہرہ دیکھا، میرا خطبہ سنا، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا، میرے ساتھ سفر کیا، تم تو میرے صحابی بن گئے، چاہنے والے تو کوئی اور ہے۔ یا رسول اللہ چاہنے والے کون ہے؟ فرمایا بعد میں آنے والے جو بل دیکھے کلمہ پڑھیں گے، محمد ان کا چاہنے والا بن گیا، وہ کملی والے وہ کے چاہنے والے بن گئے۔ مسلمانوں کتنا بڑا پیغام آپ کو مجھے مل گیا۔ آپ نے فرمایا جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھے اسے 1 ایمان والے کے برابر ثواب ہے، جو بل دیکھ کے کلمہ پڑھے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ہے۔ حضور کے دائیں طرف پہلو میں جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام کے کان میں کہنے لگے مدنی کریم آقا پھر یہ بھی فرما دیجئے ایمان والا کون سا؟ 1400 سال کے بعد والا ایمان والا، دل کرا نماز پڑھ لی، نہ کیا نہ پڑھی، دل کیا رشوت لے لی، دل کیا توبہ کر لی، سود پر کمیٹی ڈال لی، سود پہ کمیٹی لے لی، حرام کاری پر زندگی گزار دی، جس نے حلال حرام کی تمیز نہ کی، وہ ایمان والا یا اس دور کے ایمان والا۔ یہ بات سیدنا صدیق اکبر نے کان میں کہہ دی، رحمت عالم مسکرانے لگ گئے، فرمایا صدیق میں بعد والوں کے ایمان کی بات نہیں کرتا، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تم صحابی بن گئے، جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے، اس خوشخبری سے ہم صحابی تو نہ بنے، اس خوشخبری سے ہمیں صحابہ کے قدموں میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی، اس حدیث پاک سے ہمیں جنت میں جانے کی بشارت مل گئی۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو ابا، کتنے مقدروں والا ابا جان، کتنے نصیبوں والی بہن بھائی، کتنے مقدروں والے جن کو کہنے جو مجھے بن دیکھے ایمان لائے گا 50 ایمان والوں کے برابر ایمان ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا اللہ بھی جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، کملی والا بھی جنت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، لیکن مسلمان اللہ اکبر اتنا اللہ رسول کا باغی ہو گیا، خدا تو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، مسلمان جنت میں جانے کو تیاری کوئی نہیں۔ جاؤ اپنے گھروں میں جا کر اپنی 5 سال کی بچی سے، اپنے 4 سال کے بچے سے دنیا کے کارٹون پوچھنا، تمہیں بتائے گا۔ بڑے سے بڑے موبائل کو لاک لگا کے رکھ دو، تمہیں کھول کے دکھائے گا۔ بڑے سے بڑی موبائل کے اندر کوئی چیز تلاش کرنی ہو، کہتا دادا آپ کو تو چلانا نہیں آتا، ابا آپ کو تو چلانا نہیں آتا، موبائل کی ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کو کھول کے دکھا دے گا، حیا بے حیائی آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ معذرت کے ساتھ آج اپنے گھر کے اندر چلے جانا اور اپنے بچوں سے پوچھنا بیٹے جنت کس کو کہتے ہیں، کہے گا دادوں کا نام جنت ہے،
نانوں کا نام جنت ہے، ماسی خالہ کا نام جنت ہے، کنا بچہ جس کو ابا جنت کے وہ داتی ہے، جس کو اما جنت کے وہ داتی ہے، اللہ جس کو جنت کہہ رہا وہ کیا ہے، وہ ہنس کے دکھا دے گا. کیونکہ آپ کے میرے گھر کے اندر تیل کے مہنگے ہونے کا تذکرہ ہوا، تیل مہنگا ہو گیا، بچے کہنے لگے توبہ توبہ، گیس مہنگی ہو گئی، بچے کہنے لگے توبہ توبہ، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بچے کہنے لگے توبہ توبہ. 4 سال کے بچے کا 5 سال کے بچے کا ڈالر سے کیا واسطہ، یہ بچے کہنے لگے ڈالر مہنگا ہو گیا. رب اکبر کی قسم ہے انہیں ڈالر پاؤنڈ کو تو پتا ہے، لیکن اللہ نے جس جنت کو آپ کے میرے لیے بنایا ہماری نسل کو اس جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں. مری کا تذکرہ میرے بچوں کے سامنے کیا، ناران دغان کا تذکرہ سامنے کیا، کلام کا تذکرہ سامنے کیا، پہاڑوں پہ برف باری کا تذکرہ سامنے کیا، کیل سیف الملوک کا تذکرہ سامنے کیا. تیرا بچہ تیرے گوٹے پکڑ لے گا، تیرا بچہ تیرا دامن پکڑ لے گا. بابا کیا بات ہے، ہمیں سیر کب کراؤ گے، ہمیں باہر کب لے کے جاؤ گے، بابا ہمیں سیر کب کراؤ گے. لیکن مجال ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ابا مجھے جنت کے بارے میں سنا، ابا مجھے جہنم کے بارے میں سنا. آپ کا بچہ کھلاڑی کے نام بتائے گا، آپ کا بچہ میرے عزیزوں فٹ بالر والی بال کے نام بتائے گا، آپ کا بچہ اداکاروں کے نام بتائے گا، پورے پاکستان کے اندر MP MLA کے نام بتائے گا، تحریکوں کے نام بتائے گا. لیکن تیرے میرے بچے کو صدیق کا پتہ کوئی نہیں، تیرے میرے بچے کو عمر کے کردار کا پتہ کوئی نہیں، تیرے میرے بچے کو حضرت عثمان کا پتہ کوئی نہیں، حضرت علی کی شجاعت کا پتہ کوئی نہیں، حسین کی شہادت کا پتہ کوئی نہیں، حضرت امیر معاویہ کی سیاست کا پتہ کوئی نہیں. آج ملک پال کے غیور مسلمانوں کوئی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ وعدہ لے کے گیا، کوئی صحابہ کی غلامی کا وعدہ لے کے گیا، فقیر بھی تمہارے سے وعدہ لے رہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر عمر عثمان نبی کے یاروں کا تذکرہ کرو، اپنے گھر کے اندر فاطمہ رقیہ ام کلثوم کا تذکرہ کرو، تاکہ میری بچے کا کردار فاطمہ والا بن جائے، تاکہ میری بچی ام کلثوم بن جائے، تاکہ میری بچی غلام فاطمہ بن جائے، غلام ام کلثوم بن جائے، جناب سیدنا صدیق اکبر کا غلام ابو بکر بن جائے، غلام عمر بننے کا ارادہ کرے، غلام عثمان معاویہ بننے کا ارادہ کرے. اللہ اکبر. جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے اس کی اہمیت دل کے اندر آ جاتی ہے. تم ختم نبوت کا تذکرہ بار بار کرو میرے عزیزوں، تم نبی کے یاروں کا تذکرہ بار بار کرو، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر گلی ہر بازار کے اندر ہرائی نظر نہیں آئے گا، ملک میرے عزیزوں ملک نظر نہیں آئے گا، اوان نظر نہیں آئے گا، وصال نظر نہیں آئے گا، بلکہ نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ تم کرو. رب اکبر کی قسم ہے آنے والے وقتوں میں ہر گلی میں محمد کا غلام نظر آئے گا، ہر گلی میں عبد القادر جیلانی نظر آئے گا، ہر گھر کے اندر تمہیں رابعہ بصریہ نظر آئے گی. کرتے ہوئے ارادہ انشاءاللہ تعالی ذکر کرو گے اپنے گھر کے اندر صحابہ کا. کون عمر، کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. وقت ہے سنا دو تھوڑا سا، سنا دو تھوڑا سا. جیسے عشرہ کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، ابھی تو میرے عزیزوں وقت آنے والا ہے مدرسے کی گندم کے لیے جائیں گے کہ مولوی صاحب سارا سلام علیکم دیتا میں 10 روپے دیتا ہوں. سارا سلام علیکم دے دیا جی، ایک کچھ نہیں، مر گئے. اللہ کہتا ہے خبردار زبان پہ کڑوا بولنا لے کے آ، میں مارنے پہ آیا، جسم کا ایک پارٹ سے لا کر جسم کا ایک ٹکڑا ہلا کر بستر پہ ڈال دو، پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کفران نعمت نہ کر. میں اس لیے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ستمبر کا مہینہ ختم نبوت کا مہینہ ہے. میرے عزیزو آنا بھی سعادت سمجھا کرو، مال خرچ کرنا بھی اس کے اندر سعادت سمجھا کرو. سارا بولیاں ذمہ نہ ڈالو. لیکن اللہ کا احسان ہے، کسی کے حصے میں دکان آ گئی، کسی کے حصے میں رحمت والے نبی کی غلامی آ گئی ہے. اللہ کرے دکان والوں کے حصوں میں بھی حضور کی غلامی آ جائے. کہتے مر گئے. صدیق سے بڑا غریب کون تھا مال میں دنیا میں، لیکن ایمان میں حضور کی محبت میں صدیق سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں میرے رضی اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مسجد کے اندر اعلان ہوا، رحمت عالم نے اسلام کی ترقی کے لیے چندہ مانگا، سارے اپنے گھر کا مال لے کے آ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. میں نے ابا جان سے رونے کی وجہ پوچھی، میرا ابا بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہنے لگے بیٹی کوئی مال لے کے آ رہا ہے، کوئی تخت و تاج لے کے آ رہا ہے، کوئی حکومتیں لا کے قدموں میں رکھ رہا ہے، لیکن ایک تیرا باپ ابو بکر ہے جس کی جیب میں درم و دینار کوئی نہیں. کہنے لگی پتہ نہیں میرا ابا کو کیا ہوا. اپنے سر سے عمامہ پکڑی اتاری، رومال اتارا،
सारा जमीन पर बिछा दिया, जो कुर्ता पहन रखा था वो उतार के रख दिया, पाँव का जूता भी उसी गठड़ी में डाल दिया, पर्दे ओढ़ में चले गए, टाट सा एक बांध लिया और धोती तहमत उतार के वो भी उस गठड़ी में रख दी और उसकी गिरा बांधी हाथ उठाया। मेरा अब्बा रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा अब क्या बात है? कहा बेटी इस गठड़ी को ले जाते मुझे शर्म आती है, क्या बताते वो दिनार तेरे पास हो दे दे। कहा अब्बा अल्लाह तेरा भला करे, जिस घर में तूने पे आया और जिस घर में गई अब तक कई दिनों के इस घर के अंदर चूल्हा ही नहीं जला है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरा दिलो परेशानी के आलम में उजरे से बाहर निकले, अचानक ऐसे पलट गया है जैसे किसी को कोई चीज याद आ गई हो। अब आयशा कहती मैं समझ गई, तकिए के नीचे पैसे पड़े होंगे, होठ में भी पैसे पड़े होंगे, उजरे में पैसे पड़े होंगे। भाई आयशा सिद्दीक़ा कहती है जब घर आए तो जल्दी से नंगे पैर पे रोटी पकाने वाली जगह पे चले गए, रोटी पकाने वाला तवा हाथ में उठा लिया, उसकी चट्टी हाथ में पकड़ ली। मेरा अब्बा ये लेके जाने लगा। मैंने कहा अब्बा जान बता तो सही इस तवे का क्या काम करेगा? ये तलवार के तौर पे काम आएगी, नेज़े के तौर पे काम आएगी। मेरा अब्बा बता इस तलवार का क्या करेगा? सुनो सुनो खत्म नबुव्वत के दीवान हो, सुनो सुनो सिद्दीक़ के गुलाम हो, सुनो सुनो उमर के गुलाम हो। सिद्दीक़ अकबर ने मेरा अजीजो ये जुमला कह के बड़े बड़े गरीबों की बोलती को बंद कर दिया। खबरदार कभी ना कहना मर गए मर गए। अबू बकर कहता अगर माल कोई नहीं तो घर के अंदर चिमटा तो होगा, घर के अंदर तवा तो होगा, आटा गूंदने वाली तसली होगी, वो भी इस्लाम के लिए कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बेटी मुझे पता ये तलवार के तौर पे काम नहीं करेगी, लेकिन इसलिए जा रहा हूँ जिस मुसलमान के पास आटा होगा उसके पास रोटी पकाने के लिए तवा न होगा, मुबारकबाद दे दो उस आटे वाले के लिए सिद्दीक़ का तवा काम आ जाएगा। जब ये तवा लेके मस्जिद नबवी में पहुंचे, रहमत आलम ने सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखा, एक हाथ में जोड़ा गठड़ी में ले रखा है, दूसरे हाथ में मेरा अजीज़ो तवा ले रखा है। काली कमली वाले अपनी जगह से उठ गए और चंद कदम आगे बढ़े। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हाथ से तवा लिया। अबू बकर को देख के हुजूर रोए, हुजूर को देख के अबू बकर रोने लग गए। अचानक रोते रोते हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, यहाँ तक साहबा ने दांतों को चमकता देख लिया। रहमत वाले नबी से सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पूछा या रसूलल्लाह हंसने की वजह क्या? आपने उंगली का इशारा फरमाया। फरमाया सिद्दीक़ मैं खुद नहीं हंस रहा, मुझे पीछे जिब्राइल खड़ा सा हंसा रहा है। ए जिब्राइल, ए मेरा अबू बकर, जब तू घर से तवा लेके चला आसमानों से जिब्राइल भी चल दिया है। ए अबू बकर तू तवा लेके मेरे पास आया, तेरे तवे पर आसमान से जमीन पर अल्लाह का सलाम आ गया। शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर। दादा भी बैठा होगा, नाना भी बैठा होगा, बहन का भाई भी बैठा होगा, शौहर भी बैठा होगा। नियत कर अल्लाह इसी साल तुझे बेटा दे, नाम उसका गुलाम अबू बकर रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका उमर रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका उस्मान रखना। अल्लाह बेटा दे, नाम उसका अली रखना। आज मेरे अजीजों मैं तुम्हें मदीने की रियासत का कुछ तज़किरा ना सुनाऊं। कौन है? जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अपने बच्चों को उमर का नाम बतलाओ, अपने बच्चों को उमर का किरदार बताओ, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए शैतान भी खड़ा नहीं होता। अल्लाह की कसम जहाँ उमर आ जाए, जहाँ उमर का नाम आ जाए, दुनिया के शैतानों की तो बात ही छोड़ दो, सहाबा के गद्दारों की तो बात ही छोड़ दो, खत्म नबूवत की मुनकिरों की तो बात छोड़ दो। आज मेरे अजीजों अमान नहीं बनना, हमने उमर का गुलाम बनना है। कह दो शान उमर, शान फारूक आजम, शान फारूक आजम, शान उमर जिंदाबाद का नारा लगाओ। कल भी उमर जिंदा था, आज भी मेरे अजीजों उमर जिंदा है। कौन उमर? जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लेके आए, जैसे मस्जिद में दाखिल हुए जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेज़बान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के पास खड़े हो गए। क्या कह रहे? उमर देर से आने की वजह बतलाओगे? कब से हम बैठे हुए हैं उमर, इतनी देर हो गई मैं बैठे हुए, हम जुमा पढ़ने आए हैं, तेरी मुलाजमत थोड़ी करने आए। अब अय्यूब अंसारी पूछ रहे हैं, आ जाए पर मैंने से पूछ के देखे। अब अय्यूब क्यों आए हो इतनी देर से? हाँ तो उमर कस पर उमर सर नीचे ना कर, नमाजियों को आवाम को बता तेरे देर खाने की वजह क्यों? हम कब से मस्जिद में बैठे हुए हैं। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ लिया। अब क्या कहें? जब तक इस जैसे लोग दुनिया के अंदर जिंदा रहे, कोई भी हुक्मरान शरीयत के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता है। किसी हुक्मरान को अपनी मर्जी जमाने की दुनिया में इजाजत कोई नहीं। फिर जनाब अबू अय्यूब अंसारी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी के मिंबर पर ले आए और मिंबर के पास लाके खड़ा किया और फरमाया खुदा भला करे अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का, आज उसने कुर्ता धोने में देर कर दी, आज उसने कुर्ता धोने में देर कर दी। अबू अय्यूब तो मेरे बाहर का हाल जानता है, तो मेरे घर का हाल नहीं जानता।
مسلمان تھا. ٹھیک ہے 22,000 میل پر حکمرانی ہے, لیکن محمد کی عمر کے پاس اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا کوئی نہیں. 8 دن کے بعد میں اپنی بیوی کو کرتا دھونے کے لیے دیتا ہوں. میری بیوی کرتا دھوتی ہے, پھر وہ کرتا سکھاتی ہے, پھر پہن کے میں جمعے کے لیے آ جاتا ہوں. آج عبداللہ کی اماں کرتا دھونا بھول گئی, کسی کام کاج میں لگ گئی. اسے جب یاد آیا تو جمعے کا وقت آ گیا, اس نے گیلا کرتا دھو کے گیلا مجھے دیا. اب وہ یوں دیکھ میرے کندھے سوج گئے, میں نے خدر کا کرتا یوں چٹک کے سکھایا, لیکن کرتا نہ سوکھا. میں گیلا کرتا ہی پہل کے آ گیا. میری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے میرے سے پوچھ تو لیتا, نہیں یقین آتا, یہ دیکھ کرتا نچوڑتا ہوں پانی ٹپکے گا. اللہ کی قسم حضرت عمر نے اپنا کرتا نچوڑا, مسجد نبی چیخوں سے گونج گئی. اب وہ یوں انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا عمر خدا کے واسطے معاف کر دے, تیرے کردار پر تیری سیرت پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا, بلکہ محمد کا عمر امت کے سامنے رکھنا مقصود تھا. اے عمر خدا کی قسم آج نہیں تو کل تو پہلے چلا جائے یا میں پہلے چلا جاؤں گا. ملاقات سرکار دو عالم سے ہوگی اور جا کے کہوں گا جس عمر کو آپ دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے, آج عمر وہ دنیا کے اندر تیری غلامی میں رہ کے حکمرانی کر رہا ہے. کردار پیش کرو خدا کے واسطے نوجوان نسل کے سامنے. اس کردار کو میرے بچے موبائلوں میں تلاش کر رہے ہیں, اس کو کردار کو میرے بچے ٹی وی میں تلاش کر رہے ہیں, اس کردار کو کرکٹ کے کھلاڑیوں میں تلاش کر رہے ہیں, فٹ بال کے گراؤنڈ میں تلاش کر رہے ہیں, والی بال اور کبڈی کے میچوں میں کردار تلاش کر رہے ہیں. یہاں کردار نہیں ملتا, یہاں تو غیرت اجڑ جاتی ہے. بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں, گیموں میں تلاش کر رہے ہیں. کردار تلاش کرنا ہو گھر کے اندر قرآن کھولو, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. آج میرے عزیزوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں آپ سے گلہ کر کے جاؤں گا, سوائے چندے کے کتنے دن ہو گئے کہ آپ کے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہو. اتنی بد نصیبی کی بات ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, تیرے میرے بچے کو آپ کو مجھے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ وہ اونچی جگہ الماری میں چھپا کے رکھا, ٹی وی ذرا نیچے کر کے نگاؤ, ریموٹ ذرا نیچے رکھ دو, موبائل پاس رکھ دو تاکہ بچوں کو مما گھر پہ ہو یا نہ ہو بچوں کو کھولنے میں آسانی ہو. جو چیزیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں ان کی طرف ہاتھ قریب کر دیا. قرآن جنت کا راستہ ہے, اسے الماری کے اندر بند کر دیا. نماز کا مصلی جنت کا راستہ ہے, اسے الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیا. کیا آپ ملک وال کے غیور مسلمان ہو وہ وقت یاد نہیں جب تیرے میرے چھوٹے بچے آپ بچوں کی عمر میں تھے, مصلی گھسیٹ کے لایا کرتے تھے, باپ کی ٹوپی الٹی سر پہ رکھ لیا کرتے تھے اور یوں کر کے ہاتھ باندھ کے مصلی پہ کھڑا ہویا کرتے تھے. ماں حکمی خالہ دیکھ کے کہتی تھی دیکھنا کیسا پیارا لگ رہا ہے. اللہ فرماتے تھے تمہیں پیارا نہیں لگ رہا, مجھے بھی پیارا لگ رہا ہے. پھر وہ بچہ میرے عزیزوں یوسف بنونی بنا کرتا تھا, وہ بچہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بنا کرتا تھا, وہ بچہ مجاہد ختم نبوت اور شہید ختم نبوت بنا کرتا تھا, وہ بچہ مفکر اسلام بنا کرتا تھا, وہ بچہ امیر عظیمت بنا کرتا تھا. ہائے میں آج لوریاں دینا بھول گئی, آج ماں کی زبانوں سے قرآن چھین لیا گیا, ماں کی آنکھ سے غیرت چھین لی گئی, اس کے دودھ کا کردار غیرت کا جنازہ نکل گیا. اللہ کی قسم دودھ پینے والا اللہ اکبر ناچنے والا تو بن رہا ہے, محمد کا غلام نہیں بن رہا ہے. اللہ کے واسطے میری بہنوں اپنے کردار پر نظر ڈالو. آج ملک وال والوں میں اعلان کر کے جاؤں گا, ٹکڑا اعلان کر کے جاؤں گا, گمشدہ چیز کا اعلان کروں گا, میں جوتے کا اعلان نہیں کروں گا, میں پیسوں کا اعلان نہیں کروں گا, میں پاسپورٹ گم ہو گیا اعلان نہیں کروں گا, وائلٹ شناختی کارڈ گم ہو گیا اعلان نہیں کروں گا. آج اعلان کر کے جا رہا ہوں, آپ اس چیز کو تلاش کرنے میں میرا ساتھ دینا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, انسانیت کا جنازہ نکل گیا, انسانیت گم ہو گئی, بھائی نے بھائی کو سمجھنا چھوڑ دیا, ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہو گیا, میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے, بہنیں 10-10 سال ہو گئے ایک دوسرے سے لڑ کے بیٹھی ہے, بھائی 20 سال ہو گئے. تو اتنی بدنصیبی اس عید قربا کے موقع پر بھائی نے بھائی کے گھر گوشت نہیں بھیجا. اللہ کے واسطے انسانیت گم ہو گئی. اس میں پیار تھا, اس میں محبت تھی, اس میں کردار تھا, اس میں نبی کی غلامی تھی, اس میں صحابہ کے دیوانے تھے, اس میں مسکراہٹیں تھی, اس میں برداشت کرنا تھا, اس میں غصہ پینا تھا, روتے ہوئے کو ہنسانا تھا, بچھڑے ہوئے کو ملانا تھا, بے گھروں کو گھر دینا تھا. آپ کو ملک وال والوں ملے مجھے بتا دینا. یہ اعلان میرا کراچی سے لے کر خیبر تک کیا, یہ پہاڑوں میں کیا, یہ گوادر کے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے ساحل سمندر پہ کیا, یہ بلوچستان میں میں نے اعلان کیا, یہ اعلان ملک شام میں نے کیا, یہ اعلان لبنان میں نے کیا, یہ اعلان میرا عزیزوں میں نے جا کر عراق کے اندر کیا, یہ اعلان دبئی میں کیا, سعودیہ میں جا کے کیا. کر اعلان کر رہا ہوں, وہ لوگوں ایسا دگم ہو گیا دوسرا مل جائے گا. انسانیت کا جنازہ نکل جائے دوبارہ نہیں آیا کر دی, غیرت کا جنازہ نکل جائے گا نہیں آیا کر دی. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, میں نے کہا بیٹیاں باپ کے سامنے ننگے سر آ جائیں, اس سے بڑی بتاؤ قیامت کیا ہوگی.